اس کے بعد اردو زبان میں تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حماد برودری موصوف تشریف لائے اور اپنا عنوان پیش فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم۔ مسند پر رونق افروز میرے مشرق و مربی اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے دینی اور علمی ہمسفر ساتھیوں، آج کی اس مبارک جلسے میں آپ حضرات کے سامنے ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ گشادی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سامعین کرام، ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا جس لفظ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، لغات ساری پیچھے رہ گئی، لیکن میرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلا گیا۔ اسی کو دیکھ کر مولانا مناصر احسن غیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ یوں آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے بھی آیا، لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، اور وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، اسی لیے تو کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ حضرات، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا جو دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان محمد کون ہے؟ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا سن لے، بات اتنی سی ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات کا نظام سجایا نہ جاتا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات نہ بنتی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ دنیا کا نظام سجایا نہ جاتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ سب چیزیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بنا کر سجائی گئی ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے رفتار کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ حضرات، میرے نبی کی شان ایسے بلند و بالا ہے کہ اگر میرا نبی زمین پر بیٹھ جائے تو زمین کو سکون ملتا ہے، میرا نبی کھڑا ہو جائے تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہے، میرا نبی ہاں کرے تو چیزیں حلال ہو جائے، میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائے، میرا نبی بولے تو حدیث بن جائے، میرا نبی اوپر کی طرف سے اٹھائے تو آسمان قرآن بن کر آ جائے، میرا نبی اوپر کی طرف سے اٹھائے تو قرآن بن کر آ جائے، میرا نبی ہاں کرے تو چیزیں حلال ہو جائے، میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائے، میرا نبی اوپر کی طرف سے اٹھائے تو قرآن بن کر آ جائے، میرا نبی غصے میں آئے تو جہنم کو ہلا کر رکھے، میرا نبی مسکرائے تو جنت کا دروازہ کھل جائے، میرے نبی کو پسینہ آئے تو گلشن نکلے، میرا نبی دامن چھڑکے تو فرشتے وضو کرے، میرا نبی جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے خوشبو
چمکتی ہے. میرا نبی جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے سورج چاند ستارے بھیک مانگتے ہیں. میرے نبی کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی نورانیت پہ ناز تھا, سورج کو اپنی ضیاءت پہ ناز تھا, ستاروں کو اپنی روشنی پہ ناز تھا. لیکن جب میرا نبی آیا تو سب کے ناز پھٹ گئے. یہی تو معنی ہے اور رفعنا لک ذکرک, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. سامعین باتوں کی, ایک دن ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تب تو نبی ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے کی کوئی بات نہیں, ہاتھ کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرنا تیرا کام ہے اور اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ابو جہل کو لاجواب کرنا میرا کام ہے. اسی پر کسی شاعر نے کیا ہے خوب منظر کشی کی ہے کہ سارے ناموں سے کنارہ کیجئے, سارے ناموں سے کنارہ کیجئے, محمد محمد پکارا کیجئے. کہتا پھرتا ہے یہ چاند آج بھی آسمان سے, کہتا پھرتا ہے یہ چاند آج بھی آسمان سے, اے محمد دوبارہ انہیں کا اشارہ کیجئے. ارے میرے بھائیوں, میرے نبی کی شان تو دیکھو. میرے نبی کی شان ایسے بلند و بالا ہے کہ قرآن نے میرے نبی کی شان بیان کی, توریت نے میرے نبی کی شان بیان کی, زبور نے میرے نبی کی شان بیان کی, انجیل نے میرے نبی کی شان بیان کی, یہاں تک کہ حروف تہجی بھی میرے نبی کی شان بیان کرتی ہے. تو حضرات آئیے حروف تہجی کی زبانی میں آپ کو میرے آقا دو جہاں کے سردار سرور کائنات ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناتا ہوں. الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے, با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے, تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے, فا نے کہا سرور والا آ رہا ہے, جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے, ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے, ہا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے, دا نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے, دا نے کہا کاندر کتاب کے جو والا آ رہا ہے, با نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے, زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے, سین نے کہا ساکے اوسط آ رہا ہے, شین نے کہا مشت آ رہا ہے, صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے, صاد نے کہا ضعیف کا ماں آ رہا ہے, قا نے کہا طاہر مطہر آ رہا ہے, زا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے, عین نے کہا رب کا تاجدار آ رہا ہے, غیر نے کہا غریبوں کا ماں آ رہا ہے, قا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے, قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے, کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے, لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے, میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے, نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے, واو نے کہا والا آ رہا ہے, ما نے کہا ہادی بیعت آ رہا ہے, اور آخر میں یا پکار یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے. بولو سبحان اللہ. بس آخر میں ایک شعر کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. شیخ الہند محمد الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے. انہوں نے جنت کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا ضرور رہتے ہیں, میرے دل کا طواف کر جنت, میرے دل کا طواف کر جنت, میرے دل میں حضور رہتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ, بہت